السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں بیان۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ رب العزت نے اس امت کی مدد اور نصرت جن شرائط پر کی ہے، امت نے ان شرائط کو چھوڑا ہوا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی مددیں اور نصرتیں ان ضابطوں سے ہٹ کر دیکھنا چاہتے ہیں جو ضابطے قیامت تک بدلنے والے نہیں ہیں، جو ضابطے قیامت تک بدلنے والے نہیں ہیں۔ ان ضابطوں سے ہٹ کر لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو تلاش کر رہے ہیں۔ دیکھو، اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ اس امت کی جو مدد کی ہے وہ رعب سے کی ہے۔ کس سے کی ہے؟ رعب سے۔ حدیث ہے، فرمایا نصرت بالرعب، کہ میری مدد رعب سے کی گئی ہے۔ وہ رعب کہاں ہے؟ مسلمان کا وہ رعب کہاں ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی ہے اور جس کے ذریعے سید الانبیاء کی مدد کی گئی ہے؟ اللہ تعالی نے وہ رعب صرف اتباع سنت میں رکھ دیا ہے۔ وہ رعب اتباع سنت میں ہے۔ جو شخص بھی متبع سنت نہیں ہے وہ یقینی طور پر باطل سے مرعوب ہوگا، اور اپنے دین سے مایوس ہونے کا سب سے بڑا سبب باطل سے مرعوب ہونا ہے۔ باطل سے مرعوب ہونا، یہ اپنے دین کے بارے میں مایوس ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اتباع سنت اس سے بڑھ کر باطل کے مرعوب ہونے کا اور کوئی سبب نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام سنتوں کی پابندی اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ جس رعب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی گئی ہے اس رعب سے ہماری مدد کی جائے۔ لیکن اس زمانے میں مسلمان غیروں کو مرعوب کرنے کے لیے غیروں کے طریقے اپنائے ہوئے ہیں، ایسی غلط فہمی کے شکار ہیں اس زمانے کے پڑھے لکھے مسلمان دیندار۔ وہ سمجھتے ہیں کہ غیروں تک دین کی دعوت کے پہنچانے کے لیے وہ ذرائع اور وہ اسباب اختیار کیے جائیں جن اسباب اور ذرائع سے غیر متاثر ہیں۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ ہر ایک تک دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے لوگ ان ذرائع کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جن ذرائع سے غیر متاثر ہیں، یا جو ذرائع غیر استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچ کر سنت کو چھوڑ دیتے ہیں
کہ اس سے غیر متاثر نہیں ہوں گے۔ یہ زمانے کے مسلمانوں کی سب سے بڑی حماقت، جہالت اور سب سے بڑی نادانی ہے کہ غیروں کو متاثر کرنے کے لیے غیروں کے طریقے، غیروں کی چیزیں اپنائیں اور اختیار کریں۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، ایک صاحب مشورہ دینے لگے کہ بھئی دیکھو یہ تعلیم کے حلقے اور یہ مسجد کا ماحول، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو دین سے، دین کی دعوت سے مانوس ہیں، لیکن جو اتنی بڑی مخلوق غیر مانوس ہے ان تک دین کی دعوت کے پہنچانے کے لیے تو وہی اسباب اختیار کیے جائیں جن اسباب کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ کیا غلط سوچ ہے کہ ایسے چینل اور ایسے ذرائع ہوں جن کے لوگ، جن کے غیر عادی ہیں، اگر تم ان تک دعوت ان ذرائع سے پہنچاؤ گے تو وہ تمہاری دعوت سے، تمہاری بات سے متاثر ہو جائیں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ اس زمانے میں مسلمان غیروں کے طریقوں میں غیروں کو متاثر کرنے کے لیے اسباب تلاش کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غیروں کو سمجھانے کے لیے غیروں کے اسباب اصل ذریعہ ہیں، حالانکہ دعوت میں سنت کا اتباع وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ دعوت میں سنت کا اتباع قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیوند لگا ہوا کرتا بدلنے سے بھی اپنی دل کی کیفیت کا بدلنا محسوس کر سکتے ہیں، تو جنہوں نے سارے طریقے بدل دیے، دعوت کے بھی، عبادت کے بھی، ضروریات اور عادات کے بھی، جنہوں نے سارے طریقے بدل دیے، ایسے لوگوں سے باطل متاثر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا، اے مومنین، آپ کا اس وقت ملک شام میں پیوند لگے ہوئے ایسا کرتا جو پیوند مرقع ہے، جس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، اس کو آپ بدل دیں، اس لیے کہ وہ آپ کی اس کرتے سے متاثر نہیں ہوں گے، وہ آپ کی اس کرتے سے متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کے کرتے میں پیوند لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کے اس کرتے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اور ہونا چاہیے یہ کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ مومنین ہیں، تو آپ کی کچھ شان ہو، آپ کا کوئی حلیہ ایسا اچھا ہو جس سے وہ آپ کو دیکھ کر متاثر ہوں۔ تو عمر نے فرمایا کہ عبد الرحمن، اگر تیرے علاوہ کوئی نیا آدمی یہ بات کہتا تو میں کہتا بیچارہ نو مسلم ہے، ابھی غیروں کے ماحول سے نکل کر اسلام میں آیا ہے، اس لیے یہ مشورہ دے رہا ہے کہ ملک شام والوں کو متاثر کرنے کے لیے پیوند کا کرتا اتار کر نیا کرتا پہن لیں۔ اس وقت عمر نے فرمایا کہ اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ اللہ، اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ میں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر پیوند والا کرتا اور بغیر پیوند والے کرتے کا فرق، کہ یہ سنت ہے، پیوند کا کرتا پہننا سنت ہے، اگر تم صرف اس سنت کو چھوڑ دو اس خیال سے کہ غیر اس سے متاثر نہیں ہوں گے بلکہ نئے کرتے سے متاثر ہوں گے، تو بس اسی پر اللہ رب العزت تمہارے دل، غیروں کے دلوں سے تمہارا تاثر اور رعب ختم کر دیں گے۔ جب آپ اندازہ کریں، جب مسلمان کے دعوت میں سے بھی، عبادت میں سے بھی اور ضروریات زندگی میں سے بھی سنتیں نکلی ہوئی ہوں، تو پھر غیر مسلمانوں سے متاثر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے ایک بنیادی بات عرض کی ہے کہ مسلمان کا رعب وہ محض اتباع سنت سے ہے، محض اتباع سنت سے، جس میں سب سے بنیادی سنت دعوت اللہ ہے، بنیادی سنت تو دعوت اللہ ہے۔ اگر یہ دعوت سنت کے طریقے سے ہٹ گئی اور غیروں کے طریقے، غیروں کے اسباب اور غیروں کے آلات دین کی دعوت کے اور اشاعت کے لیے استعمال کیے گئے، آپ اندازہ کریں، نماز بھی اسلام کا رکن ہے، نماز اسلام کا رکن ہے،
اور اس کا وقت بہت محدود اور موقت ہے، تاخیر کرو گے قضا ہو جائے گی۔ اس وقت سے اس وقت تک اس نماز کا ادا کرنا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ایک ایک کے گھر پر جا کر اس کو نماز کے لیے لانا پڑتا ہے، ایک ایک گھر جا کر اس کو نماز کے لیے لانا پڑتا ہے۔ کیا ہو اگر آپ اجازت دیں تو ہم قبل ڈھول استعمال کر لیں، لوگوں کو بتا دیا جائے کہ نماز کے وقت ڈھول بجے گا، اس کی آواز پر لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں، اس کی آواز پر لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ آپ اجازت دیں تو ہم سارنگی پر یا آواز کو دور تک پہنچانے کے آلات پر نماز کہہ دیں، تاکہ مدینے کی چھوٹی سی آبادی کے مسلمانوں تک نماز کی آواز پہنچ جائے، جو انتہائی ضروری عمل ہے، اسلام کا رکن ہے۔ اور آپ اجازت دیں تو ہم نماز کے وقت ہر نماز سے پہلے مسجد میں آگ جلا دیا کریں، اس کا دھواں اٹھے گا تو سب لوگ دیکھ لیں گے، کیونکہ دھواں بلندی تک جائے گا، لوگ دیکھ لیں گے کہ دھواں اٹھ رہا ہے، چلو نماز کا وقت ہو گیا۔ فرمایا کہ نہیں، لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے یہود و نصارہ مجوس کا طریقہ اختیار مت کرو۔ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے یہود نصارہ اور مجوس کا طریقہ اختیار مت کرو۔ ڈھول بجا کر جمع کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے، سارنگی بجانا نصارہ کا طریقہ ہے، آگ جلا کر جمع کرنا مجوس کا طریقہ ہے، یہ آگ کے پجاری ہیں۔ حالانکہ نہ ڈھول میں کوئی قباحت، نہ سارنگی میں کوئی قباحت، یہ تو آلات ہیں، جیسے مائک ہے، ایسے آواز کے پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ طریقے اختیار مت کرو۔ آپ نے اسے منع فرما دیا کہ یہ طریقے اختیار مت کرو، حالانکہ رائے دینے والے بھی کوئی غیر نہیں تھے، رائے دینے والے سب صحابہ۔ فرمایا یہ طریقے اختیار مت کرو۔ اس زمانے میں مسلمان نے یہ خیال کر لیا کہ امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے کا صرف نقل و حرکت ہی ذریعہ نہیں، اور بھی ذرائع ہیں، یا یہ غلط فہمی کے شکار ہوئے مسلمان کہ اس زمانے میں کیونکہ یہ آلات اور سہولتیں نہیں تھیں، اس لیے لوگ پھرا کرتے تھے۔ اس زمانے میں دین کی بات کے پہنچانے کے ذرائع بہت ہیں، اس کے لیے پھرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ سب سے بنیادی غلط فہمی ہے۔ حالانکہ قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک آپ خود جا کر دعوت نہیں دیں گے، آپ نے دعوت کا فریضہ اور دعوت کی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ دعوت کا فریضہ اور اس کی ذمہ داری آپ نے ادا نہیں کی۔ کہاں اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی بات کے پھیلانے پہنچانے کے اور بھی ذرائع ہیں، صرف یہی ایک ذریعہ نہیں ہے۔ کہاں یہ خیال کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا دین کی بات کے پہنچانے کے سوائے نقل و حرکت اور خروج کے۔ جب ہم دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے خروج اور نفر کے علاوہ اور کوئی سبب تلاش کریں گے تو ہمارے لیے اور اسباب کا تلاش کرنا خلاف سنت طریقے اختیار کرنا ہوگا۔ ہم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین کی باتوں کو امت تک پہنچانے کے لیے اور امت کو دین پر لانے کے لیے اگر ہم نے اس زمانے میں خروج اور نفر کے علاوہ کوئی اور ذریعہ تلاش کیا تو یہ تلاش کرنا ہمارا خلاف سنت طریقوں کا تلاش کرنا اور اختیار کرنا ہوگا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے غیبی مددیں اور نصرتیں وہ نقل و حرکت اور خود دین کی دعوت کے پہنچانے پر رکھی ہیں۔ غیبی مددیں اور نصرتیں جو میں شروع سے عرض کر رہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اتباع سنت کے ساتھ ہے۔ اتباع سنت یہ ہے دعوت میں کہ خود جا کر دعوت دو، خود جا کر دعوت دو۔ خود دعوت دیے بغیر اتمام حجت نہیں ہوتا اور ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ خود جا کر دعوت دیے بغیر اتمام حجت نہیں ہوتا اور ذمہ داری ادا
نہیں ہوتی، اور اتمام حجت کے بغیر نصرت آئے گی نہیں، اتمام حجت کے بغیر نصرت آئے گی نہیں۔ امت بھول گئی کہ خود جا کر دعوت دینے پر مددیں کتنی جلدی آتی تھی اور کس شکل میں آتی تھی۔ امت اسے بھول گئی کہ خود جا کر دعوت دینے سے مدد کتنی جلدی آتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی مددیں کن شکلوں میں آتی تھی، امت اسے بھول گئی۔ میں تم سے یقین عرض کر سکتا ہوں کہ محض انفرادی عبادات پر مددیں نہیں آئیں گی، محض انفرادی عبادات پر مددیں نہیں آئیں گی، بلکہ اس امت کی خاصیت ہے یہ، اور یہ امت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کی مدد اور نصرت دعوت عبادت کو جمع کرنے پر کی جائے گی، دعوت عبادت کو جمع کرنے پر، دعوت عبادت کو جمع کرنے پر اس امت کی مدد کی جائے گی۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سکھلایا تھا کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے اس لیے ذریعہ نہیں کہ یہ طریقے سب کے سب خلاف سنت ہیں، سب طریقے خلاف سنت ہیں۔ ہر سمجھتے تھے رواجی شکلوں میں رواج کی ظلمتیں ہیں، اور اتباع سنت میں سنت کے انوارات ہیں۔ رواجی طریقوں میں رواج کی ظلمتیں ہیں، اور سنت کے طریقوں میں سنت کے انوارات ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ بے شمار واقعات جو غیبی مددوں کے ہیں وہ دعوت اور عبادت کو جمع کرنے پر ہیں۔ یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر، اے اللہ ادھر تیرا حکم یہ ہے کہ ان کو دعوت دے کر اسلام کی طرف لاؤ، ایک امر تیرا یہ ہے، ان کو دعوت دے کر اسلام کی طرف لاؤ۔ ادھر تیرا امر یہ ہے کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ دعوت کا وقت تو ہر وقت، اور عبادت کا وقت متعین۔ جب ہم دعوت کے تقاضے پر ہیں اور اس میں عبادت کا حکم آ جائے، اس میں عبادت کا حکم آ جائے تو اے اللہ ہم کیا کریں؟ ادھر تو دشمن مقابلے پر آ گیا، کیونکہ یہ بات یاد رکھنا کہ باطل مقابلے پر آتا ہی جب ہے جب اس کو دعوت دی جائے، ورنہ باطل عبادات پر مقابل نہیں آتا۔ باطل مقابل جب آتا ہے جب اس کو حق کی طرف دعوت دی جائے، باطل مقابل جب آتا ہے جب اس کو حق کی طرف دعوت دی جائے۔ چنانچہ یوشع بن نون اس فکر میں تھے کہ اگر نماز پڑھیں تو دشمن کا خطرہ، اور اگر دشمن سے مقابلہ کریں تو نماز کے قضا ہونے کا خطرہ۔ جمع کیسے کریں؟ جمع کیسے کریں؟ تو یہ فرمایا کہ اے اللہ ہم بھی مامور ہیں، ہم بھی مامور ہیں، ہم تو مامور ہیں دعوت اور عبادت میں، اور سورج مامور ہے ساری کائنات کی شکلوں کو مشاہدے کے طور پر دکھلانے کے لیے۔ کتنا بڑا فرق ہے! یعنی مقصد یہ ہے کہ سورج تو مامور ہے ہمارے لیے، ہم مامور ہیں تیرے لیے، ہم مامور ہیں تیرے لیے۔ سورج مامور ہے ہمارے لیے، سورج مامور ہے ہمارے لیے، ہم مامور ہیں تیرے لیے۔ دعوت عبادت کا حکم تو ہمارے لیے ہے، اور سورج کا حکم یہ ہے کہ وہ انسانوں کی ضروریات اور ان کو کائنات کی شکلیں دکھلانے کے لیے ان کی
خدمت کے لیے ہے. فرق اتنا ہے کہ سورج ہمارے لیے ہے, ہم تیرے لیے ہیں. تو اے اللہ سورج کو تو یہاں روک دے, سورج کو یہاں روک دے. اللہم احبسھا. چنانچہ ان کی عصر کی نماز کے انتظار کے لیے سورج ٹھہر گیا. عصر کی نماز کے انتظار کے لیے سورج ٹھہر گیا. عصر کی نماز کے انتظار کے لیے سورج ٹھہر گیا. ہماری صاحب کا ملفوظ ہے کہ یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے, یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے, یہ کام تسخیر عالم کا سبب ہے, بشرط یہ کہ تم دعوت عبادت کو سنت کے طریقے پر جمع کرو. سورج منتظر رہا جب تک یہ نماز سے فارغ نہیں ہو گئے, سورج آگے نہیں بڑھا. ادھر صحابی جیل میں, صحابی جیل میں غسل کی حاجت پیش آ گئی. اے اللہ مجھے نماز پڑھنی ہے. جیل کیوں ہوئی؟ کہ دعوت کی وجہ سے, اور وہاں جیل میں نماز کی پابندی. یہ نہیں کہ ابھی تو حالات میں ہیں, حالات سے نکلیں گے تو عمل کریں گے. اب غسل کی حاجت پیش آئی تو پانی مانگا غسل کے لیے. اس نے کہا جیلر نے کہ وضو غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا, پانی پینے کے لیے ملے گا, صرف پانی صرف پینے کے لیے ملے گا, غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا, غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا. صحابی نے کہا کہ دیکھو آپ کل کا پانی آج کا پانی ہمیں اکٹھا دے دو, ہم 2 دن پیاس کو تو صبر کر لیں گے, نماز کو نہیں صبر کر سکتے. یہ ہوتا ہے دعوت عبادت کا جمع کرنا, کہ ہم 2 دن پانی کو صبر کر لیں گے, نماز کو نہیں صبر کر سکتے. آپ ہمیں 2 دن کا پانی ایک ساتھ دے دو, 2 دن کا پانی ہمیں جمع کر کے دے دو, ہم کل تک تم سے پانی نہیں مانگیں گے. 2 دن پیاس کو صبر کر لیں گے لیکن نماز کو صبر نہیں کر سکتے. جیل نے کہا کہ نہیں, آج کا پانی آج ملے گا, کل کا پانی کل ملے گا. اللہ کی شان, اللہ تعالی نے آسمان سے بادل کو اتارا, جیل میں داخل کیا, اور بارش جیل کی کوٹری میں جا کر بارش ہوئی, اور وہاں صحابی نے بادل کے پانی سے غسل کیا. دیکھو سنو غور سے بات, ہم یہ واقعات تو سب بیان کرتے ہیں, سنتے ہیں, ہمیں یاد کرنا ہے کہ یہ صحابہ کے تعارف کے واقعات نہیں ہیں, بلکہ یہ واقعات امت کو قیامت تک کے لیے مدد کے ضابطے بتانے کے لیے ہیں. امت کو مدد کے ضابطے بتانے کے لیے ہیں. امت کو قیامت تک کے لیے مدد کے ضابطے بتلانے کے لیے واقعات ہیں. امت کو مدد کے ضابطے بتانے کے لیے واقعات ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنی غیبی نصرتیں ہیں وہ ساری غیبی نصرتیں اللہ کے راستے کے خروج اور نقل و حرکت کے ساتھ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی شجاع ابن وہب اور دحیہ کلبی, شجاع ابن وہب دحیہ کلبی, ان کو بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کی طرف دعوت دینے کے لیے. کسرا کی طرف دعوت دی. حالانکہ اس زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا, اس زمانے میں ڈاک کا نظام تھا, ایک منزل سے ایک منزل وہ خطوط اور رسائل بھیجے جاتے تھے. میں تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں بار بار کہ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچانا یہ اللہ کی مدد کے آنے کے لیے سبب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی ذریعے سے دعوت پہنچانا ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی نہیں. خود جا کر دعوت دینا, اس سے ذمہ داری ادا ہوتی ہے.
یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ان لوگوں کو دعوت دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا فسق و فجور اور ان کی بے دینی اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا ارادہ کر لیا ہے۔ جب ایک جماعت چلی ایسی قوم کو دعوت دینے کے لیے، ایسی قوم کو دعوت دینے کے لیے جن کو ہلاک کرنا، عذاب دینا اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا تھا، تو قوم کے صلحاء نے یہ کہا کہ بھئی اب انہیں دعوت دینے سے کیا فائدہ ہے، تو ان کو دعوت دینے کا وقت نکل چکا، اب انہیں دعوت دینے سے کیا فائدہ ہے، ان کو دعوت دینے کا وقت گزر چکا، کیونکہ اب تو اللہ کی طرف سے عذاب واقع ہونے لگا ہے ان پر، اور اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ دعوت دینے والوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم جانتے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اس حد تک پہنچ گئے کہ اللہ ان کو عذاب دیں یا ہلاک کریں، لیکن ہم دو وجہ سے دعوت دینے کے لیے جانا چاہتے ہیں، دو وجہ سے دعوت دینا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کے ادا کرنے والے مانے جائیں گے، تاکہ پھر اللہ ہم سے سوال نہ کرے کہ تم نے ان تک دین کی دعوت نہیں پہنچائی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ اللہ نے ان کو عذاب دینا، ہلاک کرنا طے کر لیا ہے، لیکن ہمیں اب بھی امید ہے کہ ہمارے دعوت دینے سے تقوی پر آ جائیں گے، دعوت دینے سے تقوی پر آ جائیں گے۔ داعی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی محنت کی وجہ سے ہمیشہ پر امید رہتا ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے، جو محنت کے میدان میں ہوں گے وہ امت کی بے دینی چاہے آخری حد کو پہنچ جائے، لیکن وہ کبھی بھی امت کی ہدایت سے اور امت کی تربیت سے مایوس نہیں ہوں گے۔ جو محنت کے میدان میں ہوں گے، حالات فتنے کیسے بھی آ جائیں، لیکن وہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو جگہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ تو فرمایا کہ دین کی محنت کرنے والے اور دین کے لیے وطنوں کو چھوڑنے والے اور اس میں اپنی جان و مال کھپانے والے، یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہیں گے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید۔ میں عرض کرتا ہوں، اس امت کی خاص بات یہ ہے کہ اس امت کا کوئی فرد بھی، میری بات بہت توجہ سننا، اس امت کا کوئی فرد بھی اگر خلوت پسند ہے، اس امت کا بھائی شمس الزمان، اس امت کا ایک فرد بھی اگر خلوت پسند ہے اور عوام سے اختلاط نہیں کرتا، عوام سے اختلاط نہیں کرتا، تو شیطان سے امت کی تربیت اور ہدایت اور امت کے راہ راست پر آنے سے بالکل مایوس کر دے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ میری بات سمجھ آ جائے۔ ایک آدمی نے 100 قتل کیے، پہلے 99 قتل کیے، پھر خیال آیا کہ کسی ایسے آدمی سے جا کر اپنا حال بتاؤں جو زیادہ اللہ کے قریب ہو۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، کسی ایسے آدمی کے پاس جا کر میں حال بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو، عبادت میں اور زہد میں اور دنیا سے بے رغبتی میں، دنیا سے پوری طرح منقطع ہو اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہو۔ کسی ایسے کو جا کر اپنا حال بتاؤں تاکہ وہ مجھے 99 قتل کرنے کے بعد کوئی راستہ نجات کا یا توبہ کا مجھے بتلاوے۔
چنانچہ اس کو خیال یہ آیا کہ راہب ہوتے ہیں وہ جو دنیا سے منقطع اور دنیا سے بے تعلق ہوتے ہیں، وہی مجھے اللہ سے جوڑ دیں گے جو خود دنیا سے بھی پوری طرح کٹے ہوئے ہیں۔ ارے سنو تو صحیح توجہ سے، وہی مجھے اللہ سے جوڑ دیں گے جو اللہ سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں، دنیا سے منقطع ہیں۔ اس راہب سے کہا حلی من توبتی، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس راہب نے کہا کہ نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تم نے 99 قتل کیے ہیں، وہ تو ایک قتل کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے۔ کہ حدیث میں آتا ہے اگر ساری آسمان کی ساری مخلوق اور زمین کی ساری مخلوق، آسمان کی ساری مخلوق اور زمین کی ساری مخلوق کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے، کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے، تو اللہ تعالی ان سارے آسمان والوں کو اور سارے زمین والوں کو سب کو جہنم میں ڈالیں گے، جہنم میں سب کو ڈالیں گے۔ اگر ایک مومن کے قتل کرنے میں تمام آسمان زمین کی مخلوق جمع ہو جائے تو اللہ تعالی سب کو جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ چنانچہ راہب نے کہا کہ آپ کی توبہ تو قبول ہو نہیں سکتی، آپ نے 99 قتل کیے ہیں۔ اس ظالم نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، راہب کو بھی قتل کر دیا۔ نو، جو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس کرے وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ سوچیے تو صحیح، 99 قتل کرنے والے کو اللہ تعالی کی رحمت کی اتنی امید کہ جس نے یہ کہا کہ آپ کی مغفرت نہیں ہوگی، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، بجائے گناہ کم ہونے کے اور بڑھ گیا، بجائے گناہ کم ہونے کے اور بڑھ گیا، ایک اور قتل کر دیا۔ پھر آیا، پھر فکر ہوا حلی من توبتی، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تلاش کیا تو پہنچے ایک عالم کے پاس۔ علماء وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان رابطہ اور واسطہ ہوتے ہیں۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام امت کے اور اپنی قوم اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، اس طرح علماء انبیاء کے وارث ہونے کی وجہ سے اللہ کے اور قوم کے درمیان واسطہ ہیں۔ سنو، راہب کیونکہ مخلوق سے منقطع ہو کر عبادت میں ہے، راہب مخلوق سے منقطع ہو کر عبادت میں ہے، اور عالم اور داعی یہ مخلوق سے رابطے کے ساتھ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ عالم نے کہا کہ ہاں بالکل تمہاری توبہ قبول۔ میں نے تو یہ بات صرف یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ جو خلوت پسند ہوتے ہیں وہ امت کی تربیت اور امت کی ہدایت سے مایوس ہو جاتے ہیں، امت کی ہدایت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب باطل اور فسق و فجور اور گناہ اس درجے پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ہم نے عرض کیا کہ داعی پر امید ہوتا ہے، داعی پر امید ہوتا ہے، داعی پر امید ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی یحییٰ کلبی اور شجاع بن وہب، ان دونوں کو بھیجا کسریٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ حالانکہ اس زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا، لیکن آپ نے ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ کسریٰ کو جا کے دعوت دو۔ یہ دونوں چلے، وہاں بادشاہ کے لوگوں نے کہا شجاع بن وہب سے خط ہمیں دے دو، ہم بادشاہ تک پہنچا دیں گے۔ کہ نہیں، خط پہنچانا اصل نہیں ہے،
ہم خود دعوت لے کر آئے ہیں، ہم خود پیش کریں گے بادشاہ کو، خود پیش کریں گے۔ اور بادشاہوں کے بارے میں بھی یہ روایتیں ملتی ہیں کہ بادشاہ آدمی نے کہا ہم آپ کا پیغام ہم پہنچا دیں گے، ہاں بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب کہ نہیں، ہم بادشاہ کو خود دعوت دیں گے۔ ربیع بن عامر نے تو وہ تو اس بات پر بھی راضی نہ ہوئے کہ بادشاہ تخت پر ہو میں نیچے کھڑے ہو کر دعوت دوں، کہ نہیں، میں تو تخت پر بیٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو دعوت دوں گا۔ بھائی دوستو عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ جب تک دعوت سنت پر نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی ساتھ مدد اور اس کا جو اصل رعب ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا، پکی بات ہے۔ چنانچہ کسرا کو جا کر دعوت دی، خط دیا، کسرا نے خط کو پھاڑ دیا، کسرا نے خط پھاڑ دیا، کسرا نے خط پھاڑ دیا۔ شجاع بن وہب وہاں سے نکلے، اتنا تیز نکلے مدینے کی طرف کہ کسرا نے پیچھا کرایا تو وہ کہیں ان کو ملے نہیں۔ آ کے عرض کیا کہ رسول اللہ، میں نے خط اس کو پہنچا دیا تھا، اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا۔ دیکھو نا، تم نے جا کر دعوت دے دی، اس نے خط پھاڑ دیا، اور اس نے خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا۔ اس زمانے میں اتنی امت پھٹ رہی ہے اور اتنا باطل دین کے احکام اور شریعت کے طریقوں کو بدلنے پر لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کی مدد باطل کے خلاف نظر نہیں آ رہی ہے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ مسلمان دعوت میں اتمام حجت اور ذمہ داری کا ادا کرنے پر نہیں ہے۔ ادھر کسرا کو غصہ آیا، اس نے 2 فوجی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے۔ یمن کے گورنر سے کہا کہ 2 فوجی بھیجو جو نعوذ باللہ انہیں گرفتار کر کے لائیں جنہوں نے ہمیں دعوت دی ہے، انہیں گرفتار کیا جائے۔ دونوں فوجی آپس میں حاضر ہوئے، آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے۔ فرمایا کیا بات ہے کہ ہمیں کسرا نے بھیجا ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے، لو بھائی انہیں آج ٹھہراؤ، رات کو آرام کراؤ، قیام کراؤ، ان کا اکرام کرو، صبح ہمارے سامنے پیش کرنا۔ یہ عجیب اسلوب ہے دعوت کا کہ جو تمہارے نقصان کے ارادے سے آئیں تم ان کا اکرام کرو۔ رات کو سوئے، صبح آپ نے ان کو بلوایا دونوں کو، فرمایا ہاں بھائی بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہ جی ہم تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے۔ فرمایا کس نے حکم دیا ہماری گرفتاری کا؟ کہ بڑے بادشاہ کسرا نے حکم دیا ہے یمن کے گورنر کو، اس نے 2 فوجی بھیجے ہیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ رات میرے آقا اللہ نے تمہارے آقا کسرا کو قتل کر دیا ہے، میرے آقا اللہ نے تمہارے آقا کسرا کو رات قتل کر دیا۔ اب تم کہیں کے لیے گرفتار کر کے لے جاؤ گے؟ جس کے پاس لے جانا چاہتے تھے اس کا رات قتل ہو گیا۔ بڑے حیران ہوئے، اسی وقت قلم کا آواز نکالا، لکھا وقت اور تاریخ، اور فوراً آدمی دوڑایا کہ جلدی جا کر خبر لو کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں جنہیں ہم گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پتہ چلا کہ ہاں کسرا کے بیٹے شیروے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، شیروے نے اپنے باپ پرویز کو قتل کر دیا۔ دیکھو تو صحیح کہاں کہاں تک اس کا اثر پہنچا۔ ادھر تو سب سے بڑی طاقت کسرا کی، ایسا ملک پھٹا، ایسا پھٹا کہ پورے کسرا کے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جس کو کسرا کی جگہ بادشاہ بنایا جائے۔ شیروے نے پہلے سارے بھائیوں کو قتل کیا، شیروے نے پہلے سارے بھائیوں کو قتل کیا، باپ کو قتل کیا بادشاہ بننے کے لیے۔
تو روایت میں ہے کہ باپ نے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے پہلے ہی زہر بھر کر ایک شیشی میں ایک خاص خزانے میں رکھا ہوا تھا کہ جیسے یہ خزانہ کھولے گا کبھی اور اسے طاقت کی دوا نظر آئے گی یہ اسے کھائے گا. چنانچہ پہلے باپ کو قتل کیا, بھائیوں کو قتل کیا, آخر میں جب سارا میدان صاف ہو گیا اپنے لیے تو پھر اس نے الماری کھولی جس میں قیمتی خزانے تھے, اس کے اندر شیشے رکھی ہوئی تھی, اس پر باپ نے لکھا تھا طاقت کی دوا, اندر اس نے زہر رکھا تھا. وہ اس شیروے نے تو طاقت کی دوا وہ کھا گیا اور اس سے وہ مر گیا. پوری کسرا کی بادشاہت میں کوئی مرد نہیں تھا خاندان میں جس کو کسرا کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا. یہ تھی بات. حتیٰ کہ جب کوئی نہ ملا تو کسرا کی بیٹی کو کسرا کی جگہ ملکہ بنایا گیا. عورت کو بادشاہ بنایا گیا, کوئی مرد خاندان میں نہیں تھا. میرے دوستوں عزیزوں, میں نے تو یہ مثال پیش کی ہے کہ جب دعوت سنت کی اتباع پر آتی ہے تو پھر اللہ رب العزت نے شرط لگائی ہے قرآن میں, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں, تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد کرنے والا ہے. اس لیے سب سے زیادہ باطل کا رعب دلوں سے نکلنے کے لیے سبب دعوت ہے. سنو, قرآن اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے دین کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. دو موقع ہیں قرآن میں جہاں دین کا پیغام پہنچانے پر اللہ کے غیر کا رعب اور باطل کا خوف دلوں سے نکلنے کا وعدہ ہے. دو موقعوں پر. ایک تو ان لوگوں سے جو مشرق و اعمال سے آباد رکھتے ہیں, کیونکہ وہ لوگوں کو دعوت دے کر انہیں خیر کی طرف, عمل کی طرف اور اللہ سے جوڑنے کی طرف لے کر آتے ہیں. ایک تو ان سے فرمایا لم یخش الا اللہ, کہ اللہ کے غیر سے ڈریں گے نہیں, اللہ کے غیر سے ڈریں گے نہیں. اور دوسرے یہ فرمایا کہ جو اللہ کے دین کا پیغام خود لے کر جائیں گے بندوں کی طرف, الذین یبلغون رسالات اللہ. ہم مختلف آلات اور ذرائع سے دین کا پیغام بھیج کر سمجھتے ہیں کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں, حالانکہ تبلیغ کا لفظ توجہ سے بات سننا, تبلیغ کا لفظ صرف اسی طریقے پر فٹ ہوتا ہے جو طریقہ تبلیغ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جو طریقہ تبلیغ کا اسی طریقہ تبلیغ پر تبلیغ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اسی طریقہ تبلیغ پر تبلیغ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو طریقہ تبلیغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ نے فرمایا ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس زمانے میں تو لوگ اخبار رسائل کے ذریعے سے دعوت دے کر لکھ دیتے ہیں وما علینا الا البلاغ, ہمارے جب پہنچانے نے پہنچا دیا. ما علینا الا البلاغ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کوشش سے خود پہنچایا کہ جب اللہ نے دیکھا کہ آپ اس کوشش میں آپ کو ہلاک کر لیں گے تو اللہ نے فرمایا ما علیک الا البلاغ. آپ کے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے, آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے. جی ہاں, ہم تو اس طریقے کو بالکل چھوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم نے پہنچا دیا. سنو تو صحیح, ہم آپ کے طریقے کو بالکل چھوڑ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہنچا دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جان اور مال اور سارا وقت اس کام میں کھپا کر پھر یہ فرما رہے ہیں آخر میں الا هل بلغت, پہنچایا نہیں پہنچایا.
صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا. آپ نے 3 مرتبہ اللہ کو گواہ بنایا ان کی بات پر. اللہم اشہد 3 مرتبہ فرمایا تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی جب پوچھے قوموں سے امت سے کہ نبی نے پیغام پہنچایا تھا تو قومیں کہیں کہ ہاں نبی نے پیغام پہنچا دیا تھا. میں نے عرض کیا کہ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں تبلیغ کا جو اصل مفہوم اور مطلب ہے وہ یہ کہ امت تک دین کا پیغام خود پہنچاؤ. امت تک دین کا پیغام خود پہنچاؤ. سب سے نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی بنیادی سنت یہ ہے کہ دعوت کو سنت پر لایا جائے. دعوت کو سنت پر لایا جائے. دعوت کو سنت پر لایا جائے. تو پھر جتنے وعدے اللہ تعالیٰ نے اس پر کیے ہیں وہ سارے وعدے پورے ہوں گے. وہ سارے وعدے پورے ہوں گے. فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں. دیکھو غور سے سننا بات. لوگ ایک دوسرے کی نصرت اور مدد کرتے ہیں. ایک دوسرے کی نصرت اور مدد کرتے ہیں لیکن ڈرنے کی بات یہ ہے کہ یہ نصرت اور مدد ذاتی تعلقات کی وجہ سے کرتے ہو. ذاتی تعلقات کی وجہ سے کرتے ہو. یہ نصرت اور مدد دین کے تعلق کی وجہ سے کرتے ہو. دیکھو میری بات توجہ سننی پڑے گی. دین کی نصرت ذاتی تعلقات کی وجہ سے کرتے ہو. یہ دین کی نصرت دین کے تعلق کی وجہ سے کرتے ہو. دو طرح کے تعلقات ہیں. ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. 2 طرح کے تعلقات ہیں. ایک شخصی تعلق ہوتا ہے. ایک شخصی تعلق ہوتا ہے کہ جی ہمارا تعلق فلاں سے ہے, ہمارا تعلق فلاں سے, ہمارا تعلق فلاں سے ہے. ایک ہے دین سے تعلق. ایک ہے دین سے تعلق. ایک ہے شخصی تعلقات. اگر شخصی تعلقات کی وجہ سے مدد کر رہا ہے, اگر شخصی تعلقات کی وجہ سے مدد کر رہا ہے تو مخلص نہیں ہے. سیدھی بات. اگر شخصی تعلقات کی وجہ سے مدد کر رہا ہے تو مخلص نہیں ہے. مخلص وہ ہے جو دین کی مدد اور دین کی نصرت کرنے میں یہ نہ دیکھے کہ بھئی یہ کون صاحب ہیں جن کا کہ ہم مدد کریں, یا یہ کون صاحب ہیں جن کا ہم ساتھ دیں, یہ کون صاحب ہیں جن کی بات کی ہم تائید کریں. کہ یہ مت دیکھو, کیونکہ اگر تم نے دین کی مدد کرنے میں اس پر غور کیا کہ جن کا ہم ساتھ دے رہے ہیں یہ کون ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ دین کی نصرت نہیں کر رہے, پھر تو آپ اپنے متعلق کی مدد کر رہے ہیں. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. اس لیے کہ اگر کسی کا ساتھ دیا گیا, اگر کسی کی مدد کی گئی ذاتی تعلقات کی بنیاد پر تو امت بکھر جائے گی. تو امت بکھر جائے گی. پکی بات, امت بکھر جائے گی. اور اگر مدد کی گئی صرف دین کو قائم کرنے کے لیے تو امت مجتمع ہو جائے گی. امت مجتمع ہو جائے گی کیونکہ دین ایک ہے. دین ایک ہے. اگر دین کی مدد کی گئی دین کے لیے تو امت مجتمع ہو جائے گی. اور اگر مدد کو پکارا گیا یا کسی کی مدد کی اس کے ذاتی تعلقات کی وجہ سے تو امت بکھر جائے گی. وہ ان کا ساتھ دیں گے, وہ ان کا ساتھ دیں گے. کوئی نہیں کہیں گے جی ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ ہمارے قبیلے کے ہیں, ہماری قوم کے ہیں, ہمارے خاندان کے ہیں, ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے, بات تو آپ کی 100% ٹھیک ہے, اور قرآن حدیث میں سب کچھ موجود ہے. لیکن ہم کیا کریں, ہمیں اپنے قوم قبیلے اپنے تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے میں بہت اہم بات کر رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو قیامت تک کے لیے
ہر ایسے موڑ سے آگاہ کر دیا تھا جس موڑ پر آ کر امت بکھر جاوے، جس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ تم کسی کی مدد اور نصرت اس لیے مت کرو کہ ہمارے اس کے تعلقات ہیں. سنو غور سے بات. ایک دوسرے کو اپنی مدد کے لیے پکارنا، اس پکارنے کے دو موقع ہیں. ایک پکارا جاتا ہے اپنی مدد کے لیے، ایک پکارا جاتا ہے دین کی مدد کے لیے. دو موقع ہیں. ایک موقع احد کا ہے، ایک موقع احد کا ہے. احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا علی الانصار، تو انصار آپ کے پاس جمع ہو گئے. انصار آپ کے پاس جمع ہو گئے. سنو، انصار جمع ہو گئے آپ کے پاس، تمہیں یا علی الانصار، تو انصار جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس آواز پر انصار کو مجتمع کر کے میدان کو مشرکین کے ہاتھ سے واپس لے لیا. ہزیمت کے بعد فتح آ گئی. سنو بہت توجہ سے بات. پہلے فتح آ گئی، لیکن چند صحابہ کے نافرمانی کرنے اور چند صحابہ کے حکم توڑ دینے کی وجہ سے اور چند صحابہ کے مشورے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے احد کا میدان غیروں کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا. احد کا میدان غیروں کے ہاتھوں میں چلا گیا. عجیب و غریب قصہ ہے جو مجھے عرض کرنا ہے. اللہ نے دکھلا دیا کہ اگر تم میں سے چند نے بھی نافرمانی کی تو ہم میدان تمہارے ہاتھ سے لے لیں گے. یہ نہیں کہ جو غلطی کرے گا اس کا نقصان ہوگا، ایسا نہیں. یہ کام ایسا اجتماعی کام ہے کہ اگر ایک طبقہ بھی اگر مشورے کی خلاف ورزی کرے گا تو نقصان سب کا ہوگا. آج کل لوگ کہتے ہیں جی فلاں علاقے میں فساد ہو گیا، فلاں علاقے میں فساد ہو گیا. میں مثال دوں آپ کو. کسی کے بدن میں کہ ایک عضو میں پھوڑا نکلا. ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ پھوڑا تو بے شک آپ کے ہاتھ میں ہے. سنو، پھوڑا تو بے شک آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کے بدن کا سارا خون کا فساد ہے. یہ آپ کے بدن کے پورے بدن کے خون کا فساد ہے. یہ نہیں کہ آپ کا ہاتھ کا خون خراب ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. پورے بدن میں جو خون دوڑتا ہے، خون کا ہر قطرہ پورے بدن سے گزرتا ہے. ایسا ہی ہے نا، خون کا ہر قطرہ پورے بدن سے گزرتا ہے. یہ فساد ایک علاقے میں ظاہر ہوا، یہ فساد ایک عضو میں ظاہر ہوا، لیکن پورے بدن کا خون فاسد ہے. یہ فساد ہاتھ میں، پیر میں، سر میں، پیٹ میں کہیں بھی ظاہر ہو سکتا ہے. میں نے عرض کیا کہ ساری کی ساری امت ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے. ایک عضو میں بیماری کا ظاہر ہونا پوری امت کی بیماری ہے. جیسے پیر کے زخم کے آدمی کو کہا جاتا ہے فلاں صاحب بیمار ہیں، حالانکہ کہنا چاہیے کہ ان کے پیر کا انگوٹھا بیمار ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا. کہا جاتا ہے کہ جی فلاں صاحب پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے، لیکن بیماری کی نسبت پورے جسم کی طرف ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ایک جماعت، ایک حلقہ، ایک طبقہ وہ اجتماعی مشورے سے یا اجتماعیت سے الگ ہو جائیں اپنی رائے پر، تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں فوراً کہ جہاں سے بھی یہ اپنی رائے پر اڑ کر خلاف ورزی کریں گے، خلاف اپنی مرضی جو خلاف ورزی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی خلاف ورزی کی وجہ سے پورے میدان کو متاثر کریں گے. تو میں نے عرض کیا کہ احد کے میدان میں جو حالات آئے، آپ نے آواز لگائی یا الانصار، انصار جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے میدان واپس کر دی. تم نبی کی آواز پر جمع ہو جاؤ گے
تو ہم تمہیں میدان واپس کر دیں گے، اور جو تم نبی کے فیصلے کے خلاف کام کرو گے تو میدان تمہارے ہاتھ سے چھین لیں گے۔ دونوں چیزیں اللہ نے ایک ہی غزوے میں تھوڑے سے وقت میں چیزیں دکھلا دی۔ فتح، پھر شکست، پھر فتح۔ احد میں فتح، پھر شکست، پھر فتح۔ جو کچھ ہوا اس میدان میں، ہر عمل کا اثر اور نتیجہ ظاہر ہو گیا۔ آپ نے آواز لگائی یا للانصار، آواز لگائی یا للانصار، انصار جمع ہو گئے۔ یہی لفظ استعمال کیا غزوہ مریسیع میں ایک انصاری نے، اس نے بھی اسی طرح کہا یا للانصار، یا للانصار۔ اس نے اپنی قوم کو پکارا اپنی مدد کے لیے، آپ نے انصار کو پکارا دین کی مدد کے لیے۔ دیکھو فرق کتنا بڑا فرق ہے، لفظ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی ہاں، یہاں بھی غزوے میں ہے، وہاں بھی غزوے میں ہے، یہاں بھی غزوے میں ہے، وہاں بھی غزوے میں ہے، یہاں بھی اللہ کے نبی ساتھ ہیں، وہاں بھی اللہ کے رسول ساتھ ہیں۔ دیکھو تو صحیح، میں کچھ کہنا چاہتا تھا، ایک ہوتا ہے مدد کرنا شخصی تعلقات کی وجہ سے، اور اپنی ذاتی مدد کے لیے کسی کو پکارنا کہ میری مدد کرو۔ ایک پکارنا ہوتا ہے دین کی مدد کے لیے، یہی لفظ آپ نے پکارا غزوہ احد میں دین کی مدد کے، یا للانصار، انصار مجتمع ہو گئے، اللہ نے میدان واپس کر دیا۔ یہی لفظ پکارا صحابی نے غزوہ مریسیع میں، یا للانصار، انصار میری مدد کرو، مجھے مہاجرین نے مارا ہے۔ تو اسی لفظ کو آپ نے فرمایا بڑا بدبودار لفظ ہے، بڑا، دیکھو تو صحیح، ایک ہی لفظ آپ فرما رہے ہیں تو محبوب، اور وہ انصاری نے پکارا یہ لفظ تو مذموم، برا۔ میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ بے شک مدد کرو، مگر یہ دیکھو کہ مدد ذاتی تعلقات کی وجہ سے کر رہے ہو یا کام کے لیے کر رہے ہو۔ اگر کام کے لیے کر رہے ہو مدد، پھر تو کام ایک ہے، دین ایک ہے، قرآن حدیث کھلا ہوا ہے۔ کام کی حقانیت کا تقاضا یہ ہے، کام کے حق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کی مدد میں مجتمع ہو جائیں۔ ہم نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ آدمی ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے صرف اپنی قوم ہونے کی وجہ سے، اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے، کہ بھائی ہم جانتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کو بھی حق کو چھپانا کہتے ہیں، اس کو بھی حق کو چھپانا، اور مداہنت یہی ہے کہ آدمی حق بات کو چھپا جائے، اپنوں کے تعلق کی وجہ سے حق کو چھپا جائے، یہی مداہنت ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا ہے کہ تم کسی کا ساتھ اس لیے مت دو کہ بھئی یہ ہمارے متعلق ہیں یا ان کی قوم کے لوگ ہیں۔ حضرت حاجی صاحبہ میں اخلاص کے باب میں واقعہ نقل کیا ہے، اخلاص کے باب میں کہ کام کرنے والے مخلص ہوں، اب مخلص کا اب تصور یہ رہ گیا صرف کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ کی رضا کے لیے تو کر رہے ہو، مگر یہ دیکھو تمہاری جو نیت اللہ کی رضا کے لیے ہے، آیا تمہاری نیت اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں؟ تمہاری نیت اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں؟ لوگ غلط کام کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کہ نہیں، جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ تو اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا نا۔ جو کوئی آدمی اخلاص سے گناہ کا کام کرے، کوئی آدمی اخلاص سے گناہ کا کام کرے، مثال دوں
مثال دوں, کوئی آدمی عید کے دن روزہ رکھے, کیوں بھائی بولو, ہاں نہ تو کرو. عید کے دن تم لوگ کھاؤ پیو میٹھا اور نمکین, اور میں تو بھائی آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں. روزہ ایسی عبادت ہے جو کسی کو نظر نہیں آ سکتی. کیوں بھائی؟ جی ہاں, نماز ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ تو سب نظر آنے والے فرائض ہیں. روزہ ہی ایک ایسا فریضہ ہے جو نظر نہیں آتا. جی ہاں, خود روزہ رکھنے والا بھول جاتا ہے کہ میرا روزہ ہے. اتنا مخفی عمل ہے, اتنا چھپا ہوا عمل ہے کہ خود روزہ رکھنے والا بھی بھول جاتا ہے کہ میرا روزہ ہے. اتنا مخفی عمل ہے. تو عید کے دن روزہ رکھے, مخلص تو ہے نا, بولو کہ بھائی میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. کہ نہیں, آپ سب سے اپنے عمل کو چھپا لیں, اللہ کے راضی کرنے کے لیے کریں, لیکن یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا. جی ہاں, آپ کی اللہ کی, یہ بھی تو سوال ہے نا, آپ اللہ کے لیے کر رہے تو اللہ کے لیے کیا کر رہے, سوال تو یہ بھی تو ہے نا. اللہ کے لیے کر رہے تو کیا کر رہے. عصر کے بعد نفلیں پڑھے, یہ ممنوع وقت ہے, یہ ممنوع وقت ہے. کوئی بھی عبادت اگر اس کے طریقے پر نہیں ہے تو صرف نیت تو نہیں دیکھی جائے گی نا, کہ آپ کی نیت کیا ہے. نیت کے ساتھ آپ کا عمل دیکھا جائے گا. اسی لیے کہہ رہا ہوں مثال دینے کے لیے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں, کیا یہ بھی تو سوال ہے کہ اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو حضرت حیات الصحابہ میں اخلاص کے باب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک آدمی تھا قزمان نام تھا. جب اس کا ذکر آتا آپ کے سامنے تو آپ فرماتے کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے. مان کو میں نے جہنم میں دیکھا. صحابہ سوچتے تھے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہوگی کہ آپ کے سامنے جب بھی ذکر آتا ہے آپ فرماتے میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا. چنانچہ یہی احد کا میدان, جب دیکھا قزمان نے کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے میدان سے اور شکست ہو گئی, تو اچانک یہ قزمان میدان میں اترا اور اس نے بڑا زوردار حملہ کیا اور بڑی محنت کی انصار کی مدد میں اور مشرکین کا مقابلہ کیا. ادھر تو انصار حیران تھے کہ یہ تو جہنمی ہے, اس کے بارے میں تو کہا گیا تھا کہ یہ جہنمی ہے اور یہ ایسی کوشش کر رہا, ایسی محنت کر رہا, ایسی محنت کر رہا. ادھر تو یہ حیران تھے انصار, اور ادھر کفار حیران تھے کہ یہ آدمی ہم میں سے تھا, ادھر کب چلا گیا. ہاں, یہ ادھر یہ تو ہمارے ساتھ تھا, ادھر کیسے چلا گیا. ادھر انصار حیران تھے کہ یہ تو کفار میں سے تھا, جہنمی تھا, یہ ادھر ہماری طرف کیسے آ گیا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, صبح شام اپنے رائے, اپنے مذہب, اپنے طریقے بدلنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہوا کرتی, جو حق شناس نہیں ہوتے, وہ صبح شام ان کی رائے بدلتی رہتی ہے. حق شناس ہونا بہت ضروری ہے. آدمی خود اپنے دل سے حق بات کی حقانیت کو خود جانے, یہ نہیں کہ لوگ کہیں گے یوں کرو تو یوں کر لیں گے, وہ کہیں گے یوں کرو تو یوں کر لیں گے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لا تکونوا امعة, یقول لا تکونوا امعة. لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن یہ امعہ کیا ہوتا ہے, امعہ کسے کہتے ہیں. لوگوں نے پوچھا ان سے کہ بھئی امعہ, فرمایا کہ امعہ یہ ہے کہ بھئی ہم تو پبلک کے ساتھ ہیں, ہم تو پبلک کے ساتھ ہیں, وہ یوں کریں گے تو ہم بھی یوں کر لیں گے, اور وہ یوں کریں گے تو ہم بھی یوں کر لیں گے. ارے سوچو تو صحیح,
جدھر لوگ چلیں گے ادھر کو ہم بھی چل لیں گے؟ نہیں، بلکہ داعی جو ہوتا ہے وہ اپنے کام میں بصیرت پر اور یقین پر ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں دیکھتے لوگ کیا کر رہے ہیں، کہ لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کر لیں گے، لوگ برا کریں گے تو ہم بھی برا کر لیں گے۔ بہت سی بے اصولیاں شادی اس لیے کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ بھی تو کر رہا، ارے تم نے لوگوں کو اصول میں نمونہ بنایا ہوتا ہے نا اپنے لیے، بے اصولی میں نمونہ کیوں بنا لیا؟ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو اصولی نمونہ بناتے، بے اصولی نمونہ بنا لیا۔ تو فرمایا کہ خود آدمی حق پر خود بصیرت پر ہو، صحیح غلط کی تمیز خود ہونی چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ صحابہ حیران تھے کہ قزمان ہمارا ساتھ کیوں دے رہے؟ قزمان نے ایسا حملہ کیا کہ 7-8 مشرک اس نے قتل کر دیا۔ جو مشرک آتا انصار کی طرف قزمان اس پر حملہ کرتا، یہاں تک کہ قزمان کی کوشش پر اللہ نے فتح دی۔ سنو، قزمان کی کوشش پر اللہ نے فتح دی۔ جب میدان فتح ہو گیا صحابہ کو خیال آیا کہ چلو بھائی قزمان بہت زخمی ہو گئے ہیں اور ان کو اٹھا کر ان کے قبیلے پہنچایا گیا، تو صحابہ وہاں گئے ان کے گھر، قزمان کے پاس گئے، جا کے کہا قزمان تمہیں خوشخبری ہو تمہارے کارنامے پر، تمہاری کوشش پر، اللہ نے آج تمہاری ذریعے سے ہمیں فتح دی ہے۔ قزمان نے کہا مجھے کہے کہ خوشخبری سنا رہے، مجھے خوشخبری کہیں کی سنا رہے؟ ارے خوشخبری تو اس کو سناؤ جس نے یہ ساری کوشش اللہ کے لیے کی ہو۔ کوشش اللہ کے لیے کی، اسے سناؤ خوشخبری، مجھے کیوں خوشخبری سنا رہے؟ میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے تو بھائی اپنی قوم کے لیے کیا ہے، کیونکہ یہ اصولی بات ہے کہ قوم کا آدمی قوم کا ساتھ دیا کرتا ہے، قوم کا آدمی قوم کا ساتھ، میں نے جو کچھ کیا ہے قوم کے لیے کیا ہے، اور قوم کا آدمی قوم کا ساتھ دیا کرتا ہے۔ خوشخبری انہیں سناؤ جس نے اللہ کے لیے کیا ہو۔ یہ قزمان نے جواب دیا۔ پھر اس کے زخم کی تکلیف اتنی بڑھی کہ اسے برداشت نہ ہو سکی، تو اس نے نیزہ کھڑا کیا زمین پر اور اس نیزے پر سینہ رکھا اپنا، اور اندر نے زور لگایا یہاں تک کہ وہ نیزہ اس کے سینے سے پار ہو کر کمر سے باہر نکل گیا، اسی میں وہ مر گیا۔ یہ اس کا آخری انجام ہوا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے اصل ڈرنے کی بات کہ آیا ہم ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کی تائید حق کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا ذاتی تعلقات رشتہ داری قرابت داری کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو، میں نے عرض کی تھی پہلی بات کہ پہلی سنت تو یہ ہے، پہلی سنت تو یہ ہے کہ دعوت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دعوت کی سنت میں عمومیت ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بطور طبقات کے جمع نہیں کیا، امت کو بطور طبقات کے جمع نہیں کیا، اس لیے کہ طبقاتی طور پر امت کا جمع ہونا یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے۔ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق کا ختم ہونا یہ امت کا جمع ہونا ہے، امت کے درمیان سے طبقاتی فرق کا ختم ہونا یہ امت کا جمع ہونا ہے۔ طبقاتی طور پر امت کا جڑتے رہنا یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے۔ دیکھو تبلیغ میں لوگوں کو طبقاتی طور پر لوگوں کو جمع کرنے میں فائدہ نظر آتا ہے، کیا فائدہ نظر، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ شیطان ایسی چیزوں میں فائدے دکھلائے گا، ایسی چیزوں میں فائدے دکھلائے گا جو چیزیں نبوت کے مزاج کے خلاف ہوں گی۔ الگ جوڑنا، سنو،
الگ جڑنا، الگ جڑنا، کسی طبقے کا الگ جمع ہونا، اس کا مطالبہ ایمان والوں نے کہیں نہیں کیا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بہت اہم بات ہے۔ کسی طبقے کا الگ جڑنا، الگ جمع ہونا، اس کا مطالبہ ایمان والوں نے کبھی نہیں کیا۔ بہت اہم بات ہے، سیرت میں ایک چیز ملتی ہے یہ کہ الگ جڑنا، الگ جمع ہونا، اس کا مطالبہ امام والوں نے کبھی نہیں کیا۔ اگر اس کا مطالبہ کیا ہے تو مشرکین نے کیا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس کا مطالبہ کس نے کیا؟ مشرکین نے کیا۔ کیونکہ الگ رہنا اور ملت سے کٹ کر رہنا، ملت سے کٹ کر رہنا اور الگ رہنا اور اپنی جماعت یا اپنی سوسائٹی یا اپنا حلقہ الگ قائم کرنا، یہ مومن کا مزاج نہیں ہے۔ مومن کا مزاج تو اتفاق اور اجتماعیت کا ہے، اور تفرقہ پیدا کرنا یہ منافقین اور مشرکین کا مزاج ہے۔ تفرقہ پیدا کرنا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کبھی بھی الگ جوڑ کا مزاج، الگ جوڑ کا مطالبہ امام والوں نے نہیں کیا۔ اگر کیا بھی ہے کبھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات اس لیے پسند آ گئی کیونکہ آپ ان کی ہدایت کے حریص اور ان کی ہدایت کے متمنی تھے، صرف اس لیے کہ بھئی اگر یہ مشرکین ان صحابہ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، صحابہ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے اور بات سننا چاہتے ہیں مگر ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، تو کہتے تھے کہ یہ غلام ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، یوں بھی ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، اور ہمارا معیار اور ہماری حیثیت وہ ایسی حیثیت ہے کہ ہمارا ایک حلقے میں ان کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ میری بات توجہ سننا بہت۔ تو رؤسائے مشرکین نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ایک وقت ہمارے لیے الگ کر دیا جائے، جس میں شرط یہ ہوگی کہ آپ کے صحابہ میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ حالانکہ اتنا جسمانی امراض اتنے متعدی نہیں ہیں جتنے اعمال متعدی ہیں۔ اتنا تعدیہ امراض میں نہیں جتنا تعدیہ اعمال میں ہے۔ دیکھو میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، جتنا تعدیہ اعمال میں ہے اتنا تعدیہ امراض میں نہیں ہے۔ اس زمانے میں مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ امراض میں تعدیہ زیادہ ہے، امراض زیادہ متعدی ہیں۔ دیکھ رہے آپ امراض کے متعدی ہونے پر ایسا یقین ہے کہ امت کو بکھیر کے رکھ دیا۔ ایک میٹر دور سے آپ دور رہیں مسلمان سے، اور دور سے سلام کریں، دور سے بات کریں، قریب نہ آنا ایک دوسرے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کا مزاج تفریق کا ہے، کفر کا مزاج تفریق کا ہے۔ الگ کھانا، بیمار کے ساتھ نہ کھانا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ اعمال امراض سے کہیں زیادہ متعدی ہیں۔ یعنی متعدی کا مطلب یہ ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ میاں مرض اڑ کر لگ جاتا ہے، بیمار سے دور رہو، بیمار سے دور رہو۔ حالانکہ کفار مشرکین اور فساق اور فجار
اور انتہائی قسم کے بدکار لوگ، انتہائی قسم کے بدکار لوگ جب تک وہ نیکوکاروں کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنا ملا کر نہیں بیٹھیں گے ان کے اندر کی بدکاری ختم نہیں ہوگی۔ یہ خیال غلط خیال ہے کہ بدکار لوگوں میں ہم جائیں گے تو ہم بدکار ہو جائیں گے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، اس زمانے کے مسلمانوں کو شیطان نے یہ دھوکہ دیا ہے کہ تم بدکاروں میں بیٹھنا ورنہ تم بھی بدکار ہو جاؤ گے۔ ارے سنو تو صحیح، بدکار ہو رہے تم بھی بدکار ہو جاؤ گے، جبکہ امت کی اصلاح و تربیت محض اختلاط میں تھی، محض اختلاط میں، ہر ایک کے ساتھ ملنا، ہر ایک کے ساتھ ملنا۔ کیوں؟ دیکھو سنو بات، تم کسی انسان کی بدکاری اور اس کے شرک اور کفر کی ظلمت سے اس کے ساتھ رہ کر جب بچ سکتے ہو جب تم اس کو دعوت دینے کے ارادے سے اس کے پاس جاؤ، تم اس کو دعوت دینے کے ارادے سے پاس جاؤ۔ دیکھو تو صحیح، ڈاکٹر صبح سے شام تک سینکڑوں مریض سے ملتے ہیں، ان کے ذریعے سے دوسروں کا علاج ہوتا ہے، مگر انہیں کبھی اس کا خیال نہیں آتا کہ مریض سے ملیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے۔ جی ہاں، ایک دوسرے کو تو کہتے ہیں دیکھو آپس میں ملنا مت ورنہ کیا ہو جائے گا، بیمار ہو جاؤ گے، اور خود ڈاکٹر صاحب مریض سے ملتے ہیں، یہ کون سی مخلوق ہیں آخر یقینی بیمار ہوتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، کیونکہ یہ علاج کے ارادے سے ملاقات کرتے ہیں مریض سے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان کفار، فساق، فجار، بدکار لوگوں سے اس ارادے سے ملتا ہے کہ میں انہیں منکر سے نکالنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کی، بدکاروں کی بدکاری کی ظلمتوں سے ان کی حفاظت کریں گے اور انہیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اصل امت کی تربیت اختلاط میں ہے۔ چنانچہ روزہ مشرکین نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ کی بات ہم سننا چاہتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ یہ آپ کے صہیب، سلمان، بلال، فقراء صحابہ یہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری حیثیت کے اعتبار سے بھی یہ لوگوں کیوں، جب بھی کسی اجتماع میں خواص کا حلقہ ہوتا ہے نا، خواص کا حلقہ ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں، میں نے کہا جب یہ خواص عوام میں نہیں ہیں، یہ خواص عوام میں نہیں ہیں تو ان کی خصوصیت کا علاج ہو کیسے سکتا ہے؟ ان کی خصوصیت کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے میری بات سمجھ آ رہی؟ جب بھی انسان کو سنتا ہو نا کہ جی خواص کے حلقے میں کون بیان کرے گا، تو میں سوچتا ہوں کہ ان کے خصوصیت کا جو مرض ہے اس کا علاج کیسے ہوگا؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواص کے علاج کے لیے انہیں عوام کی طرف دھکیلا۔ سنو، فرمایا کہ عباس اسے ابو سفیان کو پہاڑ کی اس نوک پر لے جاؤ جو پہاڑ کی نوک آگے نکلی ہوئی ہے، تاکہ سارے قافلے گزرتے ہوئے ان کو نظر آنے۔ مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان وہ مجمع کے منظر کو دیکھیں۔ آپ نے ہمیشہ خواص کو عوام کے ساتھ ملایا۔ ہم خواص کو قریب کرنے کے لیے عوام سے الگ کرتے ہیں، ہم خواص کو قریب کرنے کے لیے عوام سے الگ کرتے ہیں، اور آپ نے خواص کی تربیت کے لیے نہ عوام سے ملایا۔ یہاں تک ہمارا مزاج بن گیا کہ خواص کی اکرام کے لیے مالداروں کو منتخب کرتے ہیں، خواص کی اکرام کے لیے مالداروں کو منتخب کرتے ہیں۔ وہی یہ خواص ہیں، ان کے مزاج اور ان کے معیار کا اکرام خواص ہی کر سکتے ہیں۔
سنت یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنا بڑے سے بڑا مالدار اور خاص اور عہدے دار اور شاہی ماحول سے نکل کر آوے تم اسے اتنے ہی زیادہ فقیر اور اتنے ہی زیادہ بھوکڑ آدمی کے حوالے کرو. اتنے ہی بھوکڑ، جی ہاں سلوک کا اصل ترجمہ بھوکڑ ہے، سب سے زیادہ فقیر اور تنگ دست. جی ہاں غائب بن حجر کا حوالے کیا حضرت امیر سلوک. فقیر پہننے کو چپل بھی نہ ہو ایسے کے حوالے کرو انہیں، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ اسلام میں اکرام مال سے نہیں ہوتا، اسلام میں اکرام محبت اور خیر خواہی سے ہوتا. تو میں نے عرض کی ہے ایک بات کہ رؤسائے مشرکین نے اپنا جوڑا الگ چاہا، آپ کو حفظ کی ان کی ہدایت کی، فرمایا ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے ایک ٹائم ایک وقت الگ کر دیتے ہیں. جب وہ آ کر بیٹھے بات سننے کے لیے، اتنے میں آ گئے ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، وہیں سے چیخے دروازے پر سے علمنی یا رسول اللہ ما علمک اللہ، مجھے سکھلایا اللہ نے آپ کو سکھلایا. آپ کو ان کے آنے سے ناگواری ہوئی، لیکن اس وقت میں منع کیا تھا آنے کو، کس وقت کیوں آئے؟ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں خواص سے جوڑ چل رہا اور ایک عام آدمی آ گیا، خواص کا جوڑ چل رہا تھا اور ایک عام آدمی آ گیا، آپ کے ان کے آنے سے ناگواری ہوئی. میں ایک اجتماع میں تھا، وہاں ایک خیمے میں خواص سے جمع کر رکھا، بات چل رہی، ایک صاحب آنے لگے اندر، ارے ارے آپ کہاں گھس رہے یہاں، چلو یہاں سے، یہاں خواص سے جوڑ ہو رہا. میں سمجھ گیا، میں نے کہا آج کسی کو بھی معلوم ہے ان کام کرنے والوں میں سے کہ خواص کے جوڑ میں ایک نابینا صحابی کے آنے پر جب آپ کو ناگواری ہوئی تھی تو اللہ تعالی سے تنبیہ ہو گئی تھی، اس پر اللہ کی طرف سے اس پر تنبیہ ہوئی تھی کہ جن میں استغنا ہے ان کی کوشش میں ہے، جو طلب لے کر آ رہا ہے اس کو دیکھ کر ناگواری ہو گئی آپ کے چہرے پر، آپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے. تو میں نے عرض کیا کہ امت کی تربیت اختلاط میں ہے، امت کی تربیت اختلاط میں ہے، سب کے ساتھ مل جل کر چلے گئے. جتنا عوام کا اختلاط قرآنوں کے ساتھ ہوگا اتنا ہی ان میں صفات منتقل ہوں گی. تو اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ اعمال کا متعدی ہونا امراض سے کہیں زیادہ ہے. عمل سے عمل کا منتقل ہونا وہ اختلاط میں ہے. اتنے امراض نہیں متعدی ہوتے جتنے اعمال متعدی ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ عوام اور خواص، میں نے سوال کر رہا تھا کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے، آپ کی دعوت میں عمومیت ہے، آپ نے ہر طبقے کو جوڑا. اس لیے کہ دوستو عزیزوں، ساری خیریں اور برکتیں اختلاط اور اجتماعیت کے ساتھ ہیں. صحابہ نے شکایت کی، صحابہ نے آپ سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کافی نہیں ہوتا، کھانا کافی نہیں ہوتا، کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کافی نہیں ہوتا. شکایت کی، کھانے کی قلت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وظیفہ کوئی دعا برکت کی نہیں بتائی. آج کل تو لوگ برکت کے لیے وظیفہ یا کوئی عمل یا کوئی دعا معلوم کرتے ہیں، ان کو دعا بتا دو. آپ نے کھانے میں کھانا کافی نہ ہونے کی وجہ آپ نے فرمایا حدیث میں، جب صحابی نے عرض کیا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں کافی نہیں ہوتا، آپ نے جواب میں فرمایا لعلکم تفترقون، الگ الگ کھاتے ہوں گے، الگ الگ کھاتے ہوں گے. یہ آپ نے فوراً جواب میں فرمایا لعلکم تفترقون، الگ الگ کھاتے ہوں گے.
کیونکہ جس کھانے میں جس برتن میں جتنے ہاتھ پڑتے ہیں اس میں اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے. فرمایا الگ الگ کھاتے ہوگے اس لیے اس میں کھانا کافی نہیں ہوتا. ایک پیالہ لا کر رکھا جاتا تھا جس پیالے میں ایک پیالے میں سب کھاتے تھے. ایک پیالے میں سب کھاتے تھے. بے برکتی کی جو وجہ بتائی کھانے میں وہ ایک پلیٹ میں نہ کھانا وجہ بتلایا کہ تم ایک پلیٹ میں نہیں کھاتے ہو, الگ الگ کھاتے ہو, اس لیے بے برکتی ہے. ذرا غور تو کرو, اگر صرف کھانا کھانا جو ایک بشری حاجت ہے, سنو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, کھانا کھانا جو ایک بشری حاجت ہے, اگر اس میں اجتماع نہیں ہے اور اس کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں تو کھانا کافی نہیں ہوتا. تو میرے دوستو عزیزو, دعوت اور عبادت جو بنیادی فریضے ہیں, اگر امت اس میں مجتمع نہیں تو پھر برکتیں کہاں سے آ جائیں گی؟ سوچو, کھانا کھانا جو ہے بشری حاجت ہے, نہ نبوت کی بعثت کا مقصد ہے, نہ نبی کی چاہت کی چیز ہے. سوچو تو صحیح, اور تو کرو. ایک بشری حاجت, اگر مسلمان اس میں مجتمع نہیں تو بھائی یہ ہمارے ساتھ نہیں کھائیں گے, ہم ان کے ساتھ نہیں کھائیں گے. ارے جب تم کھانے میں مجتمع نہیں ہو تو تمہیں آپس میں اجتماع کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسا مزاج بنایا اللہ اکبر. ایک صحابی اللہ کے راستے سے واپس آئے, ایک صحابی خروج سے واپس آئے, وہاں خروج میں اللہ کے راستے میں ہاتھ کٹ گیا, ہاتھ پہنچے سے کٹ گیا. حضرت نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے راستے میں نکلا تھا اور وہاں یہ ہاتھ کٹ گیا. اب یہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت کے پاس دسترخوان لگا کھانے کے لیے, کھانا لا کر رکھا گیا. یہ صاحب نے دیکھا کہ اب یہ دسترخوان لگ گیا ہے اور میرے ساتھ لوگوں کو کھانے میں گھن آئے گی, کیونکہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور لوگ گھن کریں گے میرے ہاتھ سے اور میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کریں گے, میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ میرا کٹا ہوا ہاتھ لیکن وہ کراہیت ہوگی. تو یہ سوچ کر وہ صاحب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے وہاں سے اور ایک طرف ہو گئے. حضرت سمجھ گئے کہ یہ کٹا ہوا ہاتھ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے اس لیے ہٹ گیا ہے کہ امیر المومنین اور ان کے ساتھی میرے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے. حضرت اس کو سمجھ گئے. جیسے ہی وہ باہر نکلے کہاں گیا وہ ہاتھ کٹا ہوا آدمی, بلا اس کو. تو میں یہاں بیٹھا دسترخوان پر کھانا آ کر رکھا گیا. حضرت نے فرمایا میں نے قسم کھا لی ہے, میں نے قسم کھا لی جب تک تو اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں گھما دو گے کوئی کھانا نہیں کھائے گا. ایسے مجھ سے جمع کیا, تم کٹا ہوا ہاتھ کھانے میں نہیں گھما دو گے ہمیں تو کوئی کھانا نہیں کھائے. بتاؤ یہ کرایا سب کچھ. حکمت کا حکم تھا, اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ پورے پیالے کے اندر گھمایا, کھاؤ چیزیں سب. تم ایک مومن کے کٹے ہوئے ہاتھ سے گھن کر رہے. جی ہاں, ہم تو صحیح سالم آدمی سے گھن کریں گے, وہاں کٹا ہوا ہاتھ کھانے میں گھما کر حضرت نے کہا کھاؤ اس میں سب, تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ ایک مسلمان کے قریب ہونے کے لیے کتنی ناگواری برداشت کی جا سکتی ہے. ایک مسلمان کے قرب کے لیے کتنی ناگواری برداشت کرنی چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ تم اس کے ہاتھ سے گن کر رہے, حالانکہ جو ہاتھ اس کا کٹ کر وہاں اللہ کے راستے میں گرا ہے وہ ہاتھ جنت میں داخل ہو چکا ہے. تو جس کا ہاتھ جنت میں داخل ہو گیا ہو, کیا اس کا باقی جسم جہنم میں جا سکتا ہے؟ کہ ہاتھ تو جنت میں جائے گا اور باقی جسم جہنم میں جائے گا, ایسا ہو سکتا ہے؟
کہ جب اس کا ہاتھ داخل ہو چکا تو پورا بدن، اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر رہے اور تم اس کے بدن سے گن کر رہے. یہ مثال بنایا. ایسا اسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ الگ الگ جوڑنے اور الگ جوڑنے، یہ مزاج ایمان اور مومن کا یہ مزاج نہیں ہے. مومن کا یہ مزاج نہیں ہے. اور فرمایا حدیث میں ساری دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. ساری دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرح مجتمع کیا تھا، اس لیے کہ تفرقے کے اندر تفرقے کی بڑی نحوستیں ہیں. تفرقے کی بڑی نحوستیں ہیں اور جتنی بھی خیریں ہیں سب اجتماعیت کے ساتھ ہیں. اختلاف میں بڑی حضرت فرماتے تھے تم بڑے سے بڑا عمل اختلاف کے ساتھ کر لو، اس پر کچھ نہ ملے گا اور اس طرح کی مدد نہ آئے گی. اور تم اس آپس کی اجتماعیت کے ساتھ کتنی بے وصولیاں کر لو، اللہ کی مدد آ کر رہے گی. اجتماعیت کے ساتھ کتنی بے وصولیاں کر لو، اللہ کی مدد آ کر رہے گی. اجتماعیت کے ساتھ کتنی بے وصولیاں کر لو، اللہ کی مدد آ کر رہے گی. اور اختلاف کے ساتھ تم جتنے چاہے شامل کر لو، اللہ کی مدد اس پر آئے گی. حل کا بیان ہے کہ تمہاری نمازیں، ذکر و تلاوت، عبادت عرش تک جا پہنچے، اللہ کی مدد آئے گی نہیں جب تک آپس کی اجتماعیت نہ ہو. صحابی پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم کہاں جڑے ہیں، ہم کہاں جڑے ہیں؟ صحابی پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں جڑے ہیں. قرآن نے قیامت تک کے لیے جڑنے کا اصول یہ بتا دیا، کہ ہمیشہ پرانی جگہ پر جڑتے رہنا. میں نے اندازہ کیا کہ امت میں اختلاف کام کرنے والوں میں کب پیدا ہوتا ہے؟ جب نئے مرکز قائم کرنے کا تقاضا ہوتا ہے اور شیطان اس کے لیے اتنے ایسی ضروریات سامنے لاوے گا کہ جی کام بڑھ گیا ہے، یہ مرکز چھوٹا پڑ رہا ہے. کام بڑھ گیا ہے، مرکز چھوٹا پڑ رہا ہے. حیران ہوتا ہوں. میں نے کہا دیکھو تو صحیح، کیا یہ ایسا مرکز بنا لیں گے کہ جس پہ سارے ملک سارے صوبے کو جمع کر لیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. مسجد نبوی کی توسیع، مسجد نبوی کی توسیع حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے ہو. کہاں؟ عثمان کے زمانے میں. اور اس توسیع کے لیے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا. مسلمانوں کو سب کو جمع، یعنی ہمارے مرکز، حالانکہ سارے عالم کا مرکز ہے. اسلام کے پھیلنے کی اصل جگہ مدینہ ہے. مرکز اسلام نہیں پھیلا، مدینہ اسلام پھیلا. سارے عالم میں اسلام کے پھیلنے کا مرکز مدینہ ہے. اس مسجد کی توسیع کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری مسجد میں لوگوں کو جمع کیا. سب کے سامنے مسجد کی توسیع کی بات سب کے سامنے رکھی. حالانکہ امیر المومنین تھے، مسجد کی توسیع کی ضرورت تھی. سب کے سامنے بات رکھی. آپ کے 10 سال پر اسلام پھیل چکا، مدینے سے ملکوں میں جماعتوں کی آمد شروع ہو گئی. جی ہاں، مسجد جتنی کی اتنی. یہاں ساتھیوں کا مزاج یہ بن گیا کہ بھئی یہ تو جگہ چھوٹی پڑ رہی ہے، نیا مرکز قائم کرو. سب سے زیادہ آپس میں تفریقہ پیدا کرنے کا
جو ایک عنوان بنا ہے نا وہ نئے مراکز قائم کرنا ہے. میں خوب جانتا ہوں اچھی طرح. جس ملک میں بھی جس علاقے میں بھی یہ خیال پیدا ہوگا کہ بھئی یہ چھوڑو مرکز، اور اگر 2-4 آدمی اتفاق نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، یا نیا مرکز قائم کرو. ہمیں تو کام کرنا ہے. ارے کام کرنا ہے تو کام تو اجتماعیت کے ساتھ ہے. میں نے عرض کیا لوگ پوچھتے ہیں کہاں جڑے. قرآن نے قیامت تک کے لیے ایک اصول بتا دیا. قیامت تک کے لیے ایک اصول بتا دیا کہ ہمیشہ قدیم جگہ پر جڑتے رہنا. ہمیشہ علی مکان القدیم استمر. ہمیشہ نبی کو حکم ہے کہ آپ قدیم جگہ پر قیام کریں اور قدیم جگہ پر رہیں. آپ قدیم جگہ پر رہیں. کوئی نئی جگہ قائم ہو جائے تو آپ وہاں ہرگز مت جائیے. ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا. کسی بھی ضرورت کے لیے اگر کوئی نئی جگہ قائم کر لی جائے تو آپ وہاں ہرگز مت جائیں. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی نئی جگہ قائم کر لے کہ بھائی یہاں آ جاؤ تو آپ وہاں ہرگز مت جائیے. کیونکہ آپ کے وہاں جانے کی وجہ سے الگ مرکز قائم کرنے والوں کے کام کی تائید ہو جائے گی. سب بات سیدھی بات. کیونکہ قرآن نے اس کو خوب کھول کے بیان کیا. قرآن نے اس کو بہت کھول کے بیان کیا. قرآن نے کہا کہ مسجدیں 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک مسجدیں تو ہوتی ہیں دین کو قائم کرنے کے لیے، اور دوسرے مسجد ہوتی ہے مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کر ایک الگ مرکز، الگ مسجد لوگوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے. حالانکہ وہ بھی مسجد ہی ہے. ایسا نہیں کہ وہ کوئی مندر ہے یا وہ کوئی دوسرے کسی مذہب کی جگہ ہے، کہ نہیں، کوئی مسجد ہے. دونوں کا نام مسجد. قدیمی مسجد، جدید بھی مسجد. مقصد کیا ہے کہ بھئی ہم یہاں جڑیں گے. اب تم دیکھ لو تمہیں یہاں جڑنا ہے وہاں جڑنا ہے، بس یہ تفریق ہے. میں تم سے صاف طور پہ کہہ رہا ہوں. قرآن نے خوب کھول کے بیان کیا. ایک مسجد کی بنیاد تقوی پر، ایک مسجد کی بنیاد تفریقے پر. دیکھو کیسے 2 لفظ ہیں قرآن میں، تقوی اور تفریقہ. 2 لفظ قرآن نے استعمال کیے، ایک تقوی اور ایک تفریقہ. تو 2 مسجدیں ہیں. ایک مسجد کی بنیاد تقوی پر، ایک کی بنیاد تفریقے پر. یہ 2 مسجدیں قرآن نے بیان کی ہیں. دو مسجدیں قرآن نے بیان کی. ایک مسجد کی بنیاد تقوی پر، ایک کی بنیاد تفریقے پر. قدیم کون سی ہے کہ تقوی والی قدیم اتنی قدیم ہے کہ مسجد نبوی سے بھی زیادہ قدیم ہے. بعد میں تعمیر ہوئی. قبا کی مسجد قدیم مسجد ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم تو یہاں جڑیں گے، آؤ تم بھی یہاں جڑ جاؤ. صاف قرآن صاف کھول کر کہا. انہوں نے مسجد بنائی ایمان والے کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے. جیسا قرآن تفریقاً بین المؤمنین، ایمان والے کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے مسجد تعمیر کی. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کر دیا، متنبہ کر دیا اور تاکید سے کہہ دیا کہ آپ کبھی بھی قیامت تک بھی اس مسجد کی طرف مت جانا جو مسجد تفریق کے لیے بنائی گئی ہے. سیدھی بات ہے. ہرگز وہاں قدم مت رکھنا.
لا تقم فیہ ابدا. ہاں آپ کو جانا چاہیے وہاں، اور آپ کو حق ہے، آپ کو حق ہے اس بات کا کہ آپ وہاں بار بار جائیے، جو مسجد قدیم ہے، جو مسجد قدیم ہے. لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں یہ کہاں جو ہے، میں اس کا جواب دے رہا کہ قرآن نے من اول یوم احق ان تقوم فیہ، من اول یوم، یہ اول یوم بتا رہا ہے کہ آپ وہاں جڑیے جو مسجد پہلے دن سے ہے. کیسی آسان بات ہے. من اول یوم، من اول یوم احق ان تقوم فیہ. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ نوجوانوں سے کہ دیکھو یہ یہاں انہوں نے مسجد بنائی ہے، مسجد کے نام سے تم ایندھن اکٹھا کرو، اسے آگ لگا دو، اسے آگ لگا دو، آگ لگا دیں اس کو. دو جگہ ہمیں ملی سیرت میں جہاں آگ لگانے کا حکم فرمایا. ایک تو وہ گھر جہاں لوگ گھر میں نماز پڑھ لیں، جہاں لوگ، دیکھو حدیث ہے نا کہ وہ گھر جلا دو جو لوگ گھر میں نماز پڑھ لیں، کیونکہ جماعت کی نماز اجتماعی عمل ہے، جماعت کی نماز اجتماعی عمل ہے. اور دوسرے فرمایا کہ دعوت کا کام اجتماعی عمل ہے. اگر یہ الگ جڑ کر یہاں سے کام کریں مسلمان کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے تو ان کا یہ جگہ بھی جلا دو. لو جی گھر بھی جلوا رہے ایمان والوں کے جو نماز گھر میں پڑھ لیں، اور مسجد کو بھی کہہ دیا مسجد بھی جلا دو. مسجد جلانے کے لیے ہوتی ہے، مسجد تو قیامت تک کے لیے مسجد ہوتی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک. تو منزلہ ہی بن جائے تو مسجد ہی رہے گی، تو منزلہ بنا دو تو مسجد ہی رہے گی. ہاں آپ فرما رہے کہ جلا کے ختم کر دو. چنانچہ روایت میں ہے کہ اس کو جلا کے ختم کر دیا، جلا کر ختم کر دیا. جو وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہ بکھر گئے، ادھر بکھر ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم یہاں، تمہارے پاس جگہ کی تنگی ہے، یہ جگہ خالی ہو گئی ہے پلاٹ، یہ تم لے لو. اللہ تو آپ سے کہہ رہے لا تقم فیہ ابدا، کہ اس میں ہرگز قدم مت رکھنا، اور میں یہاں رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو فرمائے ہرگز قدم مت رکھنا یہاں، اور میں یہاں رہوں، مجھے نہیں چاہیے یہ جگہ. حالانکہ انہوں نے انکار کر دیا. عرض کیا کہ جی وہ فلاں ایک اور صحابی ہیں، ان کے پاس تو بالکل بھی جگہ نہیں ہے، اور آپ بیچارے بہت انہیں جگہ کی ضرورت ہے، اور یہ جگہ آپ ان کو دے دیجیے. روایت میں ہے کہ آپ نے ان کو بلایا، بلا کے فرمایا کہ بھائی یہ جگہ زمین کی خالی، یہ جگہ مسجد کی خالی ہو گئی ہے، یہاں تم اپنا گھر بنا لو. حالانکہ مسجد کی جگہ پر گھر، لیکن فرمایا ہاں یہ جگہ خالی ہو گئی تم لے لو، یہاں گھر بنا لو. اور صحابی فرماتے ہیں کہ آپ کا حکم تھا، میں نے انکار نہیں کیا، اور میں نے وہ جگہ لے کر وہاں اپنا گھر بنا لیا. کہنے لگے گھر تو میں نے بنا لیا وہاں، لیکن میں جب تک اس گھر میں رہا بے اولاد رہا. اللہ نے اولاد نہیں، جب تک اس گھر میں رہا بے اولاد رہا، اس گھر میں جب تک رہا بے اولاد رہا. وہ فرماتے ہیں کہ اس گھر میں اتنی وحشت تھی اور اس گھر میں اتنی نحوست تھی کہ مجھے نہیں یاد کہ کسی کبوتر نے وہاں گھونسلہ بنایا ہو، یا میں نے جب بھی مرغی بٹھائی انڈوں پر بچے نکالنے کے لیے تو ایک انڈے میں بچہ پیدا نہیں ہوا، ایک انڈے میں بچہ پیدا کبھی نہیں ہوا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. کہ جو تفرقہ پیدا کرتے ہیں وہ جو کہیں کہ اس تفریقے کا اثر یہ پڑے گا کہ جو امت کی زراعت
اور امت کی نسل تک کو متاثر کرے گا. جو ہے کہ ہر کہ زمین کی کاشت ہو یا انسانوں کی پیداوار سب کو متاثر کرے گا. کہ نہ کسی مرغی نے بچے نکالے، نہ کسی کبوتری نے انڈے اور گھونسلہ بنایا، اور میں خود جتو گھر میں رہا بے اولاد رہا. یہ قرآن نے پوری تفسیر اس آیت کے ذیل میں لکھے علماء نے کہ یہ اس تفریق کا اثر تھا کہ بھئی یہاں جڑو، یہاں جڑ کر کام کریں. کہ نہیں، میں نے عرض کر دیا کہ قرآن نے جڑنے کی ایک جگہ بتا دی، قرآن نے جڑنے کی ایک جگہ بتا دی من اول یوم، کہ پہلے دن سے جو جگہ ہے وہ جگہ تمہارے جڑنے کی جگہ ہے. قدیم ہمیشہ یاد رکھو. جب بھی علاقے والے کہیں سے آتے ہیں نا کہ جی وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں کے بجائے وہاں مرکز ہو جائے، کہ نا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مرکز کا بدلنا یہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ دلوں کی تنگی کی وجہ سے ہوتا ہے. میں تو اس نتیجے پر پہنچا سارے کارگزاریاں سن کے، جیسے تبدیل المرکز لضيق المکان بل لضيق القلب. بتضايق القلوب يغير المکان. میں تو یہ سمجھا، تو مجھے یاد نہیں کسی جگہ مرکز تبدیل ہوا ہو اور وہاں کے ملک والے اس پر متفق ہوئے ہوں. کبھی نہیں، صحیح جگہ. کیونکہ جو جگہ ابتدا سے قربانی کی جگہ ہوتی ہے نا، وہی امت جمع ہو جاتی ہے. سیدھی بات. ہاں، شیطان 100 قسم کے تقاضے اور 100 قسم کے ایسے تقاضے ڈالے گا کہ الگ جگہ قائم کرنے والے کہیں گے ہم تو کام ہی چاہتے ہیں. قرآن کہہ رہا، کون کہہ رہا؟ قرآن کہہ رہا ان اردنا الا الحسنى، ہمارا تو بھائی نیکی ارادہ ہے، ہم تو چاہتے ہیں کام بڑھے. اس لیے یہ جگہ تنگ ہے، یہ جگہ کشادہ ہے، یہاں سہولت ہے، یہاں دقت ہے. بس یہ کہہ کر وہ قدیم جگہ جہاں قربانی دی جاتی ہے نا، اس جگہ کوئی متبادل نہیں ہوا کرتا. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ سوال کہ بھئی کہاں جو ہے، اس کا جواب بہت آسان ہے. اس کا جواب بہت آسان ہے. من اول یوم، کہ پہلے سے کہاں جڑتے تھے؟ پہلے سے کہاں جڑتے تھے؟ جب آپ ہجرت کر کے آئے تھے تو آپ سب سے پہلے کہاں آئے تھے؟ کیوں بھائی؟ قبا میں آئے تھے نا پہلے. جی ہاں، پہلے آپ قبا میں آئے تھے، پہلے آپ قبا میں آئے. قبا سے پھر آپ ابو انصاری کے مکان کی طرف آئے، جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی وہاں اللہ نے اس جگہ کو مرکز بنا دیا. تو میرے دوستو عزیزو، بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ غور کرنا چاہیے. تو میں نے عرض کیا کہ جتنی بھی تفریقے کی چیزیں ہیں نا، یہ امت سے طبقات بنا دے گی. یہ طبقہ، اس لیے میں نے عرض کر رہا تھا کہ آج کی سنت میں سب سے اہم سنت یہ ہے، اہم سنت یہ ہے، دعوت کی سنت میں سب سے اہم سنت یہ ہے کہ امت کسی بھی نسبت پر امت کو تقسیم نہ کیا جائے، نہ رنگ پہ، نہ زبان پہ، نہ مالدار اور غیر اور نادار نہیں، بلکہ امت ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے. جو قیمت ہاتھ کی ہے وہی قیمت پیر کی ہے، جو قیمت آنکھ کی ہے وہی قیمت کان کی ہے. جی ہاں، سب برابر، سب سارے اعضاء برابر. ہر عضو کی اپنی ضرورت ہے، ہر عضو کا اپنا مقام ہے. یہ کہیں نہیں، انسان کے اعضاء میں سے کوئی عضو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی افادیت کم ہے، اس کی زیادہ ہے. سارے اعضاء اپنی اپنی جگہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے اہم ہیں. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اس کام کو اس کام کے مزاج کے ساتھ کرو، اس کام کو اس کام کے مزاج کے ساتھ کرو. جس کی سب سے بنیادی چیز وہ عمومیت اور اجتماعیت ہے. میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ 3 سبب ہیں حدیث میں فتنہ سے بچنے کے لیے. ایک
عمومیت کو لازم پکڑنا، ایک جماعت کو لازم پکڑنا، ایک مسجد کو لازم پکڑنا، بس یہ 3 کام کر لو گے تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت دین کی نصرت پر ہے، بشرط یہ کہ دین کی نصرت اس مزاج کے ساتھ کی جائے۔ چلیں انشاءاللہ کسی پر مجتمع ہونا ہے اور اسی طرح دین کو لے کر پھرنا ہے، اس لیے کہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرنا یہی اصل دعوت ہے۔ میں تو بار بار یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان پیغامات سے پہنچانے کے ذرائع کو چھوڑو اور دعوت میں اس طرح سنت پر آؤ جس طرح عبادت میں سنت پر آنا ضروری ہے، اس طرح عبادات میں سنت پر آنا ضروری ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح دعوت کا بھی حکم ہے کہ دعوت کو بھی نبی کے طریقے پر لاؤ جس طرح عبادات کو نبی کے طریقے پر لاتے ہو۔ اس کے لیے عزم کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے اور امت تک دین کے پیغام کو خود پہنچانا ہے۔ اس لیے تو یقینی بات ہے کہ ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے خود جا کر دعوت دینا ہی اصل ہے۔ ہمت کر کے فرماؤ۔ جو علماء ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے ہیں وعدہ سال کے لیے، جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں، ہمت کر کے فرماؤ۔ جو 4 میں لگائے ہوئے ہیں کھلے خط کے ساتھ باہر کے ملکوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ جی بھائی فرمائے کرے ارادہ اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ کے وعدوں پر بھروسہ۔ جی کہاں سے بھائی؟ کھولا سے ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے گاز کے بعد۔ جی ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے اور فرمائے۔ ہاں بھائی ادھر بولیں، اب بولتے رہیں۔ جی کھڑے ہو بولو جی ایک سا کہاں سے بھائی؟ مگر اللہ قبول فرمائے اور فرمائے اور فرمائے۔ جی بھائی عرب سر کہاں سے بھائی؟ میوات سے ماشاء اللہ۔